جب ایرانیوں کے سردار حرمزان کو گرفتار کر کے حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو آپ مسجد نبوی میں اکیلے سو رہے تھے۔ لوگ چپ چاپ کھڑے ہو گئے تاکہ آپ جاگ نہ جائیں۔ حرمزان کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی دربان نہیں ہے، نہ پہرے دار، کوئی کاتب ہے نہ دیوان۔ اس پر اس نے کہا پھر یہ تو نبی ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ان کے کام نبیوں والے ہیں۔ جاگنے پر حضرت عمر کو بتایا گیا یہ رستم کا ساتھی ہے اور عجم کا لیڈر ہے۔ اس پر آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا میں جس دین پہ ہوں اچھا ہوں اور کسی کی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے تلوار منگوائی تاکہ اس کو قتل کروا دیں۔ اس نے کہا مجھے پیاسے مارنے سے بہتر ہے آپ مجھے پانی پلوا دیں۔ آپ نے پانی منگوایا۔ جب اس نے پانی ہاتھ میں پکڑا تو کہا کیا جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں تو اپنے آپ کو امن میں سمجھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اس نے وہ پانی پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیری جان امان میں ہے۔ اس پر اس نے کہا امیر المومنین، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جو کچھ وہ لائے ہیں سب برحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا ہی اچھا ایمان لایا ہے، لیکن تجھے ایمان لانے سے کس چیز نے اتنی دیر روکے رکھا؟ اس نے کہا پہلے میں اس لیے ایمان نہیں لایا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ تلوار کے ڈر سے ایمان لایا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اہل فارس کے پاس واقعی ایسی سمجھ بوجھ ہے جس کی بنا پہ وہ واقعی گزشتہ بادشاہت کے لائق تھے۔ جب کسریٰ کے خزانے حضرت عمر کے پاس لائے گئے تو انہیں مسجد کے صحن میں رکھوا دیا گیا۔ صبح جب انہیں کھولا گیا تو ان کی چمک دمک سے آنکھیں چندھیانے لگیں۔ اس پر حضرت عمر رونے لگے۔ آپ سے کہا گیا امیر المومنین یہ تو خوشی اور شکر کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ خزانے جب بھی کسی قوم کو ملے ہیں ان میں باہمی بغض اور دشمنی کا آغاز ہوا ہے۔ ایک عامل نے حضرت عمر کو اپنی خواب سنائی کہ میں نے چاند اور سورج کو لڑتے دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کس کی طرف تھے؟ اس نے کہا چاند کی طرف۔ آپ نے کہا مٹ جانے والے نشان کے ساتھ، پھر اسے عہدہ سے معزول کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلافات ہوا تو وہ شخص امیر معاویہ کے ساتھ رہا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ان کا گھر مسجد کی توسیع کے لیے مانگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو انکار کر دیا۔ تب دونوں نے حذیفہ بن الایمان کو اپنا حکم بنایا تو حضرت حذیفہ نے کہا اس معاملے کے بارے میں میرے پاس ایک واقعہ ہے۔ جب حضرت داؤد نے بیت المقدس میں توسیع کا ارادہ کیا تو ایک یتیم نے اپنا قریبی گھر دینے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے ہر حال میں وہ گھر حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ ظلم کر کے میرے گھر کی توسیع نہ کر، تو حضرت داؤد باز آ گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر واپس مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت عباس کے پرنالے پر پڑی جو بارش وغیرہ کے پانی کے اخراج کے لیے مسجد نبوی میں رکھا گیا تھا، تو آپ نے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عباس نے بتایا کہ یہ پرنالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگوایا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا آپ میری گردن پر چڑھیں اور یہ پرنالہ اسی جگہ دوبارہ لگا دیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگایا تھا۔ چنانچہ پھر حضرت عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر چڑھے اور اس پرنالے کو اسی جگہ پر دوبارہ لگا دیا گیا، اور پھر کہا عمر میں یہ گھر آپ کو توسیع مسجد کے لیے دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس گھر کو مسجد نبوی میں شامل کر کے اس کی توسیع کی اور حضرت عباس کو زورائے مقام پہ ایک بہت بڑا گھر اس کے بدلے میں دے دیا۔